تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه واللہ علیم حکیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ مکی صورتوں میں آپ کو شاید ہی یہ خطاب ملے گا. مکی صورتوں میں خطاب یا ایھا الناس سے ہے، یا ایھا النبی سے ہے، یا ایھا الانسان سے ہے. صرف ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ العنکبوت میں یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب مکی زندگی میں نہیں، مدنی زندگی میں بکثرت ہے. یہاں تک کہ اب ایک صورت میں آپ دیکھیں گے 18 آیات کی کل صورت ہے اور اس میں 5 یا 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں. یعنی آغاز کی 2 آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے، اور دوسرے رکوع کی بھی پہلی 2 آیات یا ایھا الذین آمنوا سے، اور پہلے رکوع میں ایک اور آیت جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگی. اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان تھے لیکن مسلم کمیونٹی نہیں تھی. تو مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد ایک باقاعدہ مسلم کمیونٹی بن گئی، لہذا اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے مدنی قرآن میں، یعنی وہ صورتیں، وہ آیات کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. یہ پہلی آیت جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست کی حدود کا تعین کرتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے باہر نہیں جاتے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھتے. جہاں اللہ اور اس کا رسول پابندی لگا دیں وہاں رک جاتے ہیں، اور جہاں الاؤ کرتا ہے وہاں تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی دائرہ ہوتا ہے، ہمیشہ دائرہ جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو جیومیٹری میں پرکار کے 2 ہوتے تھے پوائنٹ، ایک مرکز اور دوسرا جو یوں گھومتا تھا. تو جو گھومتا تھا وہ حدود کا تعین کرتا تھا. تو یہ پہلی آیت جو ہے یہ حدود کا تعین کر رہی ہے. دوسری بات یہاں اس صورت میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ اگرچہ یہ اسلامی ریاست کے امور سے بحث کر رہی ہے لیکن اس میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ کا تقوی، بار بار اس کا حکم آئے گا. واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو. بہترین سے بہترین قانون بھی اگر خدا کا خوف دل میں نہ ہو
تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ قانون بے اثر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہی کیوں نہ ہو۔ تو قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے، حدود کے پاسداری کے لیے خوف خدا کا دل میں ہونا جو ہے وہ مسٹ ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی چیز جو ہے، اس کو برقرار رکھنے والی چیز وہ کیا ہے؟ یہ احساس کہ آئی ایم بینگ مانیٹرڈ، اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو بھی سنتا ہے اور میرے ہر ایکشن کو بھی نوٹ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے دل کے اندر جو کچھ چیزیں موجزن ہیں، خیالات، جذبات، انٹینشنز، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ جو دائرہ ہے اس کا سرکمفرنس تو اسلامی قانون ہے، اور ایک اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک ملک میں بھی قرارداد مقاصد کے اندر یہ طے ہے، لیکن ایک طویل عرصے تک اس قرارداد مقاصد کو ایک ڈائریکٹو پرنسپل کے طور پر، آئین کے پریمبل کے طور پر رکھا گیا، اس کو آپریٹو کلاز نہیں بنایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا حصہ بنایا، لیکن جسٹس نسیم احمد شاہ نے ایک فیصلے کے اندر ایک اور کلاز جو تھی اس کو اور اس کلاز کو برابر کر دیا کہ وہ بھی ایک کلاز ہے، یہ بھی ایک کلاز ہے، یہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتی، لہذا دونوں راستے کھول دیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دوسری کلاز جو تھی وہ تو زیادہ سیکولر لوگوں کو سوٹ کرتی تھی اور ججز کو بھی سوٹ کرتی تھی، وکلاء کو بھی سوٹ کرتی تھی، لہذا وہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی حاوی ہو گئی اس کلاز پر۔ اور رہی قانون سازی اسلام کے مطابق، تو قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد ایک اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی، اور اس کی سفارشات جو ہیں وہ سفارشات پیش کرتی رہے گی اسلامائزیشن کے لیے۔ لیکن اس کے بعد پھر جا کر اس کو آئیڈیالوجی کونسل بنایا گیا، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور آئین کے اندر یہ بات طے ہوئی 73 کے آئین میں کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے وہ سفارشات پیش کرے گی، تمام قوانین کو ریویو کرتی رہے گی ان کا، اور سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ان سفارشات کا پارلیمنٹ میں پیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے ایک موقع پر بتایا کہ وہ کیسے سفارشات پیش ہوتی ہیں، کہ وہ بنڈل بنے ہوئے جو ہیں وہ تمام ممبرز کے ڈیسک کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے رکھ دیے جاتے ہیں، اور ایجنڈا آئٹم آتا ہے کہ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، تو وہ اسپیکر کے نیچے جو بیٹھے نا 3 کرسیاں لگی ہوتی ہیں، ان میں درمیان میں سیکریٹری ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، تو وہ کہتا ہے پریزنٹڈ، نیکسٹ، پیش ہوگی رپورٹ، اور شاید ممبران جو ہیں وہ ان پیکٹس کو اٹھا کے گھر لے جانا جو ہے اس کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے ہوں گے، اور سیدھی ردی کے اندر وہ سب چیزیں چلی جاتی ہوں گی۔ ایک مذاق بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب اس دائرے کا مرکز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ پیریفری کی طرف جاتے ہیں تو یو آر گیٹنگ آؤٹ، اور جب آپ مرکز کی طرف آتے ہیں، جیسے وہ سینٹریفیوگل فورس جو ہے وہ باہر کی طرف دھکیلتی ہے اور سینٹریپیٹل فورس جو ہے وہ اندر کی طرف دھکیلتی ہے، اندر جو ہے وہ سینٹر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امت کا جب رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا تو اس میں ہوموجینٹی پیدا ہوگی، یہ ایک امت بنے گی، اور اگر اس کا رخ پیریفری کی طرف ہوگا تو پھر ڈائیورسٹی آئے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، لیکن ایک ڈائریکشن کیوں دی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو؟ اور جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو وہاں ایک آیت اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ من یتبع الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب تمام دنیا کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، یعنی اگر کوئی خدا پرست بنے، صرف خدا پرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑ کر، تو پھر ڈائیورسٹی پیدا ہوگی امت میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. کبھی کسی کا جی چاہے گا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ کے نماز پڑھوں، کبھی میں الٹا لیٹ کے نماز پڑھوں. اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. لیکن آپ صرف ایک چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے ہمیں، کہ نماز کے وقت پوری دنیا کے مسلمان، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، یورپ کے، امریکہ کے، ایشیا کے، افریقہ کے، آسٹریلیا کے، سب کے سب کدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ویسے جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو اس کی بیوٹی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ حرم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یا اس کی تصویر دیکھتے ہیں تو پھر اس کی صحیح، اس کا حسن جو ہے سامنے آتا ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی نقطے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کنورج کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اتباع رسول کی برکت. پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ امت پورے گلوب پر پھیلی ہوئی ہوگی اور موسم مختلف ہوں گے. کہیں شدید گرمی ہوگی، کہیں معتدل موسم ہوگا اور کہیں شدید سردی ہوگی. لہذا لباس کے سلسلے میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر تہمت ہی باندھا ہے، لیکن جب رابطہ ہوا انڈیا سے اور آپ کے سامنے شلوار آئی تو آپ نے اس کے پسند فرمایا کہ یہ ساتر لباس ہے، اور آپ نے بنوائی بھی لیکن پہننا ثابت نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ نے پہنی اور ریکارڈ نہیں ہوئی، رپورٹ نہیں ہوئی، یا جیسے انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر جس نے جو لباس نہیں پہنا تو اس میں ایک اوپرا پن سا انسان کو محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ، لیکن آپ نے اپریشیٹ تو کیا نا اس لباس کو. تو لباس میں کیا کیا کہ ہمیں اصول دیے کہ سطر ڈھکا ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن داڑھی کا آپ نے حکم دے دیا، اس لیے کہ اس میں موسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. واضح حکم ارشاد فرمایا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو. دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں، مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہوگا تو دور سے پہچانا جائے گا. ورنہ داڑھی سکھوں کو بھی ہوتی ہے اور آرتھوڈاکس یہودیوں کو بھی داڑھی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی داڑھی پہچانی جاتی ہے جب مونچھیں واضح طور پر تراشی ہوئی ہوں اور داڑھی بڑھی ہوئی ہو تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چل رہے ہوں تو کوئی شخص آپ کو سلام کر کے گزرتا ہے تو اس نے پہچان لیا آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں. کہاں سے پہچانا؟ آپ کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا. ہمارے فیچرز، ہماری رنگت یہ تو بتا دیتی ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کا رہنے والا ہے. فیچرز ہوتے ہیں نا انسان کے، رنگت پہچان لیتے ہیں، رنگت پہچانی جاتی ہے، فیچرز پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشین ہے. آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا یا انڈین ہے، افغانی ہے، یا یہ نیپال وغیرہ کا. فرق صرف یہ ہے کہ جو آپ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں رنگت جو ہے وہ ذرا ڈارک ہوتی جاتی ہے، اور جو ہی آپ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں وہ رنگت جو ہے وہ ذرا فیئر ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن بہرحال فیچرز جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں. لیکن مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ داڑھی، مونچھیں کٹی ہوئی، تراشی ہوئی، تو وہ مسلمان کی پہچان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے مرکز کی حیثیت دی گئی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یعنی کل بھی ہمارا جو سبق ختم ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا سورۃ فتح میں، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، قرآن مجید نے ان کی بے حد تعریف کی. کس بات کی تعریف کی؟ شاباش دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم بندے اس کے ہیں، لیکن اسی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، وہ اصل میں ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائل ہیں. اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں. سارے جتنے بھی عذاب آئے ہیں، قوم نوح کا عذاب ہو، قوم ہود کا ہو، قوم صالح کا ہو، قوم لوط کا ہو، قوم شعیب کا ہو، اور فرعون پر ہو، کب آیا؟
جب کسی قوم یا کسی شخص نے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اس کے رسول کو جھٹلایا. ورنہ تاریخ میں آپ ساری تاریخ میں پھر جائیں، ہر دور میں شرک ہوا ہے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے باغی جو ہیں وہ رہے ہیں، لیکن عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول کی توہین نہیں ہوئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں اس امت کے. آپ کا ادب و احترام یہ اسلامی ریاست کی اصل جان ہے، باؤنڈری تو اس کی وہ ہے، لیکن اسلامی ریاست کا مرکز، اس کی جان، اس کی اسپرٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح بلند آواز سے نہ بولا کرو جیسے تم آپس میں بلند آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. کل بھی مضمون آیا، پرسوں بھی آیا، حبط اعمال، کہ جب کفر آتا ہے تو سب اعمال ہوتے ہیں زیرو سے، اور زیرو ہو جاتے ہیں. یہاں جو فرمایا کہ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس کو سمجھ لیجیے. ایک ہے نافرمانی، وہ تو ظاہر ہے ایک آفینس ہوتا ہی ہے. صرف بلند آوازی سے کلام کرنے پر اتنی بڑی سزا، یعنی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اٹس ٹو مچ، لیکن اس کو سمجھ لیجیے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو باپ رہتا ہے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، انسان نے نہیں بنایا تھا. باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے جا دفعہ جاؤ میرے گھر سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے منقولہ غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں، اخبار میں بھی اشتہار دے دے، پھر بھی اس کا بیٹا رہتا ہے. ویئر اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ جا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ. کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ باپ بیٹے کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. میاں بیوی کا رشتہ میں نے قبول کیا کہنے سے بنا تھا. دو گواہوں کی موجودگی میں عورت نے کہہ دیا کہ اجازت ہے کہ اس سے آپ میری شادی کر دیں، اور مرد نے کہہ دیا دو گواہوں کی موجودگی میں نے فلاں بنت فلاں کو بیوی کے طور پہ قبول کیا. تو زبان کے قول سے رشتہ بنا ہے، اور اگر اسی زبان سے اس رشتے کی نفی ہوگی تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کے رسول کا امتی کیسے بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے سے. اور اگر اسی زبان سے اس کو انڈو کرے گا وہ، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور جب کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال صفر سے ضرب کھا کے صفر ہو جاتے ہیں. تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں. مبادا کا ترجمہ کر لسٹ. نوجوانوں کے لیے مجھے بعد میں کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اب ان کی سمجھ میں آیا بھی صحیح کہ نہیں کوئی لفظ، یعنی لیسٹ آل یور ڈیڈس شوڈ بیکم نل اینڈ وائڈ. مبادا یہ عام اردو کا لفظ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا کوئی الٹرنیٹ لفظ بھی نہیں ہے. یا ایسے کہیں ایسا نہ ہو، یہ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آؤٹ آف رسپیکٹ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، یعنی امتحان سے ہے یہ، جن کو امتحان لے کر اللہ تعالیٰ نے کوالیفائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے تقوی کے لیے. یعنی تقوی کی پری کوالیفیکیشن میں سے ایک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقوی ہے کیا؟ اللہ کا خوف، لیکن اس کی پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. آن کنٹریری ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ کو گھروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، یہ آپ کے حجرے تھے نا مسجد نبی کے گرد، اس کے پیچھے سے بلاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں. بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، اور وہ آ کر حجرے کے باہر آ کر آواز، یا محمد اخرج علینا، ذرا باہر آ کے ہماری بات سنیے. اب دیہات کا کلچر اور شہر کا کلچر جو ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے. شہر میں رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا ہے لیکن محبت اور رسپیکٹ کم ہوتی ہے. یعنی ایک باپ بیٹے کو آپ گفتگو کرتے ہوئے سنیں تو وہ آواز دے گا اس کو اور وہ کہے ابا. اب شہر میں کیا ہے، جی ابا، جی ابا جان. لیکن دیہات کے اندر جو ادب و احترام ہوتا ہے دل میں وہ زیادہ ہوتا ہے. جہاں باپ بیٹھا ہوا ہے یا چچا بیٹھا ہوا ہے جس محفل میں، وہاں بھتیجا نہیں بولتا. جس چارپائی پر باپ بیٹھا ہوا ہے، چچا بیٹھا ہے، اس میں پائنٹی کی طرف بیٹھیں گے، سرانے کی طرف نہیں بیٹھیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ رسپیکٹ ہے. اب یہ چونکہ بدو لوگ ہیں تو ان کو وہ رکھ رکھاؤ نہیں آتا، لہذا ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نا سمجھ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ انہوں نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا. لہذا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، چونکہ اسلامی ریاست کے امور ڈسکس ہو رہے ہیں نا، کہ جب کوئی فاسق، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خبر لے کے آئیں تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تمہارے پاس، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑو نادانستہ، یعنی لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان اور نادم ہو، ریگریٹ کرنا پڑے تمہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، پھر وہی بات، یاد رکھو، جان لو، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، not an ordinary man. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور اگر تم بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی انہوں نے مشورہ کیا، ان کی سنت ہے، لیکن ان کے چشم عبری کے اشارے کو بھی سمجھا کرو کہ ان کا رجحان کدھر ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بڑے کٹیس ہیں، تمہارا بڑا خیال رکھتے ہیں، تمہاری رائے کو ویٹیج دیتے ہیں. لیکن اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں گے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. لہذا وہ اپنی سنت اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں بعد والوں کے لیے کہ مشورہ ضرور کیا کرو، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی ہے کفر کے لیے، نافرمانی کے لیے اور بغاوت کے لیے. اولئک ھم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر. فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی کے طور پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا عطیہ تھے. ہم انشاءاللہ اب دور نہیں ہے، سورہ صف، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فریاد کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، انہوں نے انکار کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شریعت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس کے بعد شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شریعت دی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی تقاضا آیا کہ اب اس کو بھی امپلیمنٹ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں تھی۔ قرآن مجید کے کم و بیش 3 پاروں کا والیوم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، انتہائی جلیل القدر پیغمبر، فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، اس کو قائم نہیں کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور انتہائی قلیل مدت میں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے ساتھیوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر خون کی ندیاں بہا دی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے صاف انکار کر دیا لڑنے سے۔ دیٹ از the difference۔ تو یہ عطیہ تھا، انعام تھا، احسان تھا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کوئی احمق لوگ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابوبکر کون ہے اور عمر کون ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، اور عثمان کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حماقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھول چن چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے تھے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب چونکہ امت مسلمہ اسلامی ریاست کے جتنے بھی فیکشنز ہوں گے وہ نہ ایک رنگ کے ہوں گے، نہ ایک نسل کے ہوں گے، نہ ایک زبان بولنے والے ہوں گے، لہٰذا ان کے درمیان کچھ جھگڑے وگڑے بھی ہوں گے۔ تو اسلامی ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ، یعنی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائے، پارٹی نہ بن کے بیٹھ جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پر اتر آئے دوسرے پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو بغاوت کر رہا ہے تم اس کے خلاف لڑو، یعنی باقی سب مسلمان جو ہیں وہ اس کے خلاف لڑیں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ ہتھیار ڈال دے لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور برابری کے ساتھ صلح کراؤ، یعنی کل تک وہ کیونکہ باغی تھا، اب سرنڈر کرنے کے بعد بھی اس پر غصہ نہ نکالتے رہو، اب جب دوبارہ صلح کراؤ گے، ان کے پیچ اپ کراؤ گے ان کے درمیان، تو پھر برابری کی بنیاد پر کراؤ گے، عدل و انصاف کی بنیاد پر۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله